الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 تا 151 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جو یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسولوں کے حکم کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، یہ کہ تفریق کریں اللہ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لے آئے. وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور ارادہ کرتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ کہ بنا لیں اس کے درمیان ایک راستہ. اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، یہی لوگ ہیں کہ جو یقینی طور پر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینا، دائمی عذاب، ذلت کا عذاب. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ان کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو سرے سے ہی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ کافر جو دہریہ ہیں، اور دہریہ اس کافر کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا. اور جب اللہ کے تعالیٰ کے وجود کو ہی نہ مانے، وہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو کیا مانے گا؟ کیونکہ رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجنے والا رسالت دے کر، نبوت دے کر
وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ ہی کا انکار کر دیا تو رسولوں کو کہاں سے وہ تسلیم کرنے والے ہیں؟ تو دہریہ قسم کے لوگوں کافروں کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ کیا، بیان فرمایا کہ جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر ڈالے اور بعض پر کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جس طرح کہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن پیغمبروں میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں اور بعض کا اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا انکار کرنا جس طرح کفر ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دینا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح کہ یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کرتے ہیں، پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، وہی ہمارے پیغمبر ہیں، وہی ہمارے رسول ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور رسول پیغمبر ماننا تو دور کی بات، اہل یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زادہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر ماننا تو دور کی بات ہے۔ اور اہل نصارہ ضد اور عناد کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبروں میں سے بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، روزے بھی رکھتے، عشر بھی نکالتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک جماعت نے سرے سے ہی زکوٰۃ کا انکار کر دیا، عشر کا انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زکوٰۃ دیا کرتے، عشر دیا کرتے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں تو لہٰذا ہم زکوٰۃ اور عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی عشر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کچھ اہل تشیع اور امامیہ قسم کے لوگ باقاعدہ طور پر پمفلٹ پر کاغذات میں بینکوں میں جمع کرواتے ہیں کہ جب تک ہمارا امام نہ آ جائے اس وقت تک ہم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی عشر نہیں، لہذا ہم سے زکوٰۃ اور عشر کے پیسے نہ لیے جائیں۔ لیکن جب زکوٰۃ اور عشر تقسیم کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اور عشر کے پیسے تقسیم کیے جاتے تو لینے کے لیے تیار ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انکار کیا زکوٰۃ کا، عشر کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اسی طرح جہاد کیا، اسی طرح قتال کیا کہ جس طرح کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح
مشرکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کر دیا ان کے خلاف۔ تو بعض کا انکار کر اب وہ زکوٰۃ حج بھی ادا کیا کرتے، حج بھی ادا کر رہے، روزے بھی رکھ رہے، لیکن جب بات آتی زکوٰۃ اور عشر کی تو اس کا انکار کر رہے۔ تو اللہ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر دہریہ قسم کے کافروں کا بھی ذکر فرما رہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے تو وہ بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام میں نہیں رہتا، اسلام میں وہ اس کا کوئی دخل نہیں رہتا، ایمان اس کا باقی نہیں رہتا۔ ہاں اگر کوئی سستی اور کاہلی کی بنا پر اللہ کے حکموں میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یا زکوٰۃ نہیں دیتا، یا عشر نہیں نکالتا، یا روزے نہیں رکھتا، سستی کرتا ہے، تو اس کو فاسق تو کہا جا سکتا ہے، گناہ گار تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کافر نہیں کہا جا سکتا، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر اسے ہی کہا جائے گا جو اللہ کا انکار کر دے، تو وہ دہریہ ہے۔ جو اللہ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر دے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دے تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا، وہ کافر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ایسے جو کافر ہیں، ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الکافرون حقا، یقینی طور پر یہی لوگ کافر ہیں، اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ہمیشگی کا دائمی طور پر عذاب، جو ذلت کا عذاب ہوگا، تیار کر رکھا ہے۔ کافر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت والی سزا، ذلت والا عذاب جہنم کے اندر چکھتا رہے گا اور اسے مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ کافر کی سزا ہوگی کہ وہ کبھی جہنم سے نہ نکلے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو سرے سے ہی اللہ رب العزت کے ذات کا وجود کا انکار کرتے ہیں، ذات کا وجود کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب اہل یہود و نصارہ سے پوچھا جائے من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو یہود و نصارہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جب یہود و نصارہ سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہود و نصارہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین و آسمان کے کائنات کے نظام کو کون چلا رہا، اہل یہود و نصارہ کہیں گے اللہ تعالیٰ چلا رہے۔ سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، ستارے سیاروں کو کس نے بنایا، اہل یہود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن جب ان سے پیغمبروں کے بارے میں پوچھا جائے تو وہاں پر آ کر اہل یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اہل نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا آج تک اہل یہود اہل نصارہ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر آپ کو مانتے بھی ہیں پیغمبر تو آپ کی شریعت کو قبول نہیں کرتے، آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے دین کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی تحریفات ان لوگوں نے کر ڈالی، بہت زیادہ رد و بدل دین کے اندر، انجیل کے اندر انہوں نے کر ڈالا، احکامات میں انہوں نے کر ڈالا۔ اہل یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو میں بہت ساری تعلیمات میں تحریفات کر ڈالی، رد و بدل کر ڈالا، تبدیلیاں کر ڈالی، تو وہ تو اپنے دین پر بھی پوری طرح قائم نہیں، جن دین پر قائم رہنے کا وہ دعویٰ کرتے، چاہے جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرے۔ تو اس اعتبار سے اہل نصارہ بھی مسلمان نہ رہے، اس اعتبار سے اہل یہود بھی مسلمان نہ رہے، یہ سب کے سب کافر ہیں، اور کافروں کے لیے میرے رب نے
دائمی عذاب، ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر